الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو تمام جو دوسرے دین ہیں، تمام جو دوسرے ادیان ہیں، تمام جو دوسرے طریقے ہیں، ان طریقوں کے اوپر اس سچے دین کو وہ ظاہر کر دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ آیت سورۃ الاحزاب کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں سے مراد اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ البتہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل میں، ان کے طرز عمل میں، ان کے قول میں، ان کے فعل میں اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ یعنی رول ماڈل ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جسے یوم آخرت کی بھی امید ہے۔ یہ بالکل واضح کر دیا گیا، یہ بات بالکل کلیئر بتا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین نمونہ کون لوگ اخذ کریں گے، ان کے لائف کے اندر جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ان ہدایت سے کون لوگ فیضیاب ہوں گے، اس سے کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلیئر بتایا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جسے یوم آخرت کی امید ہے۔ مطلب یہ کہ اس انسان کی زندگی ایسی ہوگی کہ اسے اپنے ہر اعمال کے بدلے اسے اس بات کا یقین رہے گا کہ ہم جو بھی عمل کرنے جا رہے ہیں، ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جو بھی طرز عمل ہے، اسے کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو دیکھ رہی ہے اور جس کے سامنے ہم جواب دہ ہیں، اور ہمیں اپنی پوری کارکردگی کا، اپنے اعمال کا ایک دن حساب دینا ہے، اور وہ حساب آخرت کے دن ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کلیئر کیا کہ ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ سے ملنے کی امید ہوگی تو اس کا طرز عمل اس شخص کے جیسا نہیں ہوگا، جس شخص کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں ہے، اس شخص کے جیسا عمل اس کا نہیں ہوگا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور آگے بیان فرمایا کہ اور وہ شخص جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے۔ تو 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین نمونہ کون لوگ اخذ کریں گے۔ تو پہلی بات یہ بتائی گئی، یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جسے آخرت کی بھی امید ہے، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ یاد سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے ہر اعمال کے ادائیگی کے وقت اسے یہ بات یاد رہتی ہے، وہ کانشیس رہتا ہے کہ ہم جس عمل کو کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ صحیح ہے تو پھر اس عمل کو کرتا ہے، اگر اسے لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال خود بخود ہی درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے متعلق، ان کے نکاح کے متعلق، ان کے ازواج مطہرات کے متعلق کوئی بات کریں، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. وہ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب ہے ہی از اے میسنجر آف اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ. اب پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وٹ ڈو یو مین بائی رسول؟ تو رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو. رسول کہتے ہیں سندیش لانے والے کو، سندیش واہک، اسے ہی دودت کہتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ رسول کا مطلب ہوا پیغام لانے والا، سندیش لانے والا، خبر لانے والا. تو ہر خبر کے اندر، ہر پیغام کے اندر سم کائنڈ آف انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس انفارمیشن کے اندر سم کائنڈ آف نالج، یعنی علم، مطلب جانکاری. ہر انفارمیشن کے اندر کیا ہے؟ سم کائنڈ آف نالج ہے، یعنی علم ہے، جانکاری ہے. تو جو رسول ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے نالج کا. تو مطلب کیا ہوا کہ رسول کے پاس ہیوج اماؤنٹ آف نالج ہے، اور رسول کو اس نالج کو، اس تعلیم کو، اس ایجوکیشن کو لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے، لوگوں کے درمیان اسپریڈ کرنا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے، آپ شاید جانتے ہوں گے، قدیم زمانے میں، پراچین کال میں جو سورس آف ایجوکیشن ہوا کرتا تھا وہ یہ کہ لوگ کسی بندے سے، کسی گیانی سے، کسی انٹیلیکچوئل سے کلام کے ذریعے، یعنی کہ وربلی، اوریلی، لوگ علم، ایجوکیشن اور تعلیم سیکھا کرتے تھے. دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا. اگر کسی کو کسی سے کوئی علم سیکھنا ہے، کوئی نالج لینی ہے، کوئی گیان لینا ہے، تو اس کے پاس اسے جانا پڑتا تھا، اس کی شاگردی میں رہنا پڑتا تھا اور اس سے سیکھنا پڑتا تھا. یہ قدیم زمانے میں علم کے حاصل کرنے کا، حصول علم کا ایک واحد ذریعہ تھا. دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ اسکول میں گئے، وہاں آپ نے پڑھ لیا، کالجز میں گئے، یونیورسٹی میں گئے. یہ سب تو ادھر کی شروعات ہے. قدیم زمانے کا مطلب کہ ہزاروں سال پہلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو زمانہ ہے وہ 1400 سال سے زائد ہو چکے ہیں. تو اس زمانے میں بھی جو سورس آف ایجوکیشن تھا، ایجوکیشن کے حصول کا، یعنی علم کے حصول کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ انڈیویجولی، فرد بائی فرد، یعنی کہ کوئی شخص کسی بندے کے پاس، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس گیان ہو، اس کے پاس وہ جاتے تھے اور اس سے وہ علم، اس سے وہ گیان سیکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا؟ وہ رسول تھے، وہ رسول اللہ تھے، اللہ کے رسول تھے، اور ان کے پاس جو سورس آف انسپریشن تھا، جو سورس آف ایجوکیشن تھا، وہ کہاں سے تھا؟ وہ اس رب العالمین کی طرف سے تھا. اور آپ جان رہے ہیں کہ آج جو سورس آف ایجوکیشن ہے اس کا جو سب سے بڑا ہب ہے وہ ہے انٹرنیٹ. آج انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو ہر طرح کی علم، ہر طرح کی نالج مل جائے گی. لیکن اس زمانے میں اگر کسی بندے کے پاس کوئی علم ہوتا تھا، کوئی نالج ہوا کرتا تھا، تو اس سے وہ علم حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ تھا کہ اس کی صحبت میں رہا جائے اور اس سے وہ علم، وہ ایجوکیشن، وہ تعلیم لی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے بڑا اس زمانے میں جو چیلنج تھا وہ یہ کہ اتنے بڑے ہیوج اماؤنٹ میں جو ان کے پاس ڈیٹا تھا، ایجوکیشن کا، تعلیم کا، گیان کا، اس ایجوکیشن کو لوگوں کے درمیان کیسے اسپریڈ کیا جائے، کیسے پھیلایا جائے.